السلام علیکم۔ چائنا کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی کرنسی یوان کو امریکی ڈالر کی طرح عالمی کرنسی بنا لے، اور اس کام کے لیے اس نے متعدد اقدامات کیے ہیں۔ ایک تو اس نے بہت سے ملکوں کے ساتھ تجارت امریکی ڈالر کی بجائے اپنی کرنسی یوان میں شروع کر دی ہے۔ دوسرے، اس نے بینکوں کے درمیان لین دین کے لیے ایک متبادل نظام بنا لیا ہے، اور تازہ ترین یہ ہے کہ اس نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی کا استعمال بڑھا دیا ہے۔ ڈیجیٹل یوان میں لین دین کو مینیج کرنے کے لیے شنگھائی میں اس کا ایک ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا ہے۔ لیکن چینی کرنسی کی عالمی تجارت میں اس وقت کیا حیثیت ہے اور اسے امریکی ڈالر کے برابر یا قریب آنے میں کتنا وقت لگے گا؟ آئیے اس معاملے کی کھوج کرتے ہیں۔ چین ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے استعمال میں دنیا کے دیگر بڑے ملکوں کی نسبت زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ اس نے سال 2021 میں اپنی کرنسی یوان کا ایک ڈیجیٹل ورژن بنا لیا تھا۔ اس کے ایک سے زیادہ نام ہیں۔ ڈیجیٹل RMB بھی کہتے ہیں، ECCNY، اور ڈیجیٹل کرنسی الیکٹرانک پیمنٹ کا نظام بھی۔ یہ ڈیجیٹل کرنسی چائنا کے مرکزی بینک پیپلز بینک آف چائنا نے جاری کی ہے۔ اس کی قانونی حیثیت ہے اور اس کی مالیت چین کی کرنسی یوان کے برابر ہے۔ اس سال ستمبر میں پیپلز بینک آف چائنا نے شنگھائی میں اس ڈیجیٹل کرنسی میں لین دین کا مرکزی آپریشن سینٹر بھی کھول دیا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اب چائنا کی خاصی زیادہ عالمی تجارت امریکی ڈالر کی بجائے اس کی اپنی کرنسی میں ہو رہی ہے۔ تخمینہ ہے کہ چین نے گزشتہ سال 2024 میں اپنے عالمی لین دین کا 40% اپنی کرنسی میں کیا، یعنی ٹرانزیکشنز کی سیٹلمنٹ اپنی کرنسی یوان میں کی۔ کئی برسوں سے چائنا کی کوشش تھی کہ عالمی لین دین یا سیٹلمنٹ امریکی ڈالر کی بجائے اس کی کرنسی میں ہو۔ جیسے ہی اس نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کی تو چین کو اس مقصد میں زیادہ کامیابی ہونے لگی۔ ڈیجیٹل RMB نے ایک نیا فائنانشل انوائرمنٹ بنا دیا ہے۔ اس نے عالمی لین دین کے نظام کو تیزی سے ایک ساتھ جوڑ دیا ہے۔ مارچ میں چین کے پیپلز بینک نے اعلان کیا کہ ڈیجیٹل RMB کا سرحد پار ادائیگیوں کا نظام مکمل طور پر آسیان کے 10 ملکوں اور مشرق وسطیٰ کے 6 ملکوں سے منسلک کر دیا گیا ہے۔ ملکوں کے درمیان تجارت اور لین دین کے لیے 1977 سے امریکہ اور یورپ نے ایک سوئفٹ سسٹم بنایا ہوا ہے۔ دنیا بھر کے 200 سے زیادہ ممالک کے 11,000 ادارے سوئفٹ سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں۔ دنیا میں امریکی ڈالر عالمی کرنسی کا درجہ رکھتی ہے۔ دنیا پر امریکی ڈالر کا غلبہ ہے۔ امریکی ڈالر کے غلبے کو قائم رکھنے میں سوئفٹ سسٹم کا بڑا کردار ہے۔ تاہم چائنا نے 2015 میں سوئفٹ کے ساتھ ساتھ ایک متبادل نظام بھی بنا لیا تھا۔ اسے کراس بارڈر انٹر بینک پیمنٹ سسٹم یا CIPS کہتے ہیں۔ سوئفٹ سسٹم دنیا کی ہر کرنسی میں سیٹلمنٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ چین کا CIPS نظام صرف چین کی کرنسی یوان میں رقوم کے ٹرانسفر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ گزشتہ 5 برسوں میں چینی نظام کے ذریعے لین دین میں بہت تیزی آ گئی ہے۔ 5 برسوں میں سسٹم کے ذریعے ٹرانزیکشنز میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے۔ اس وقت چین سوئفٹ سسٹم بھی استعمال کر رہا ہے اور اپنا نظام۔ چائنا کی ڈیجیٹل کرنسی بھی مارکیٹ میں آ جانے سے اس کا انٹر بینک پیمنٹ سسٹم مزید مضبوط ہو گیا۔ 2024 میں آسیان ممالک کے ساتھ سرحد پار RMB لین دین کا حجم $5.8 ٹریلین سے بڑھ گیا تھا، جو پہلے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔ ملیشیا اور سنگاپور سمیت 6 ملکوں نے ڈیجیٹل کرنسی میں اپنے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر رکھ لیے ہیں، اور تھائی لینڈ اس کرنسی کے ذریعے کامیابی سے تیل کی ادائیگی کر چکا ہے۔ چائنا کا ڈیجیٹل کرنسی کا نظام سوئفٹ نظام کے مقابلے میں زیادہ تیز رفتار ہے اور عالمی تجارت کرنے والوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ سوئفٹ نظام سرحد پار ادائیگیوں کے لیے 3 سے 5 دن لیتا ہے، جبکہ چین کی ڈیجیٹل کرنسی کلیئرنگ کے لیے صرف 7 سیکنڈ لیتا ہے۔ چائنا کا یہ نظام بجلی کی رفتار سے ادائیگی کرتا ہے، لیکن صرف چین کی کرنسی۔ اس کے مقابلے میں سوئفٹ سسٹم تمام کرنسیوں کے لیے کام کرتا ہے، لیکن قدرے سست رفتار سے۔ ظاہر ہے کہ چائنا کے شہری اور وہ کمپنیاں جو چین کی کرنسی یوان استعمال کرتی ہیں، وہ رقوم کے ٹرانسفر کے لیے اب اس کا ڈیجیٹل سسٹم
استعمال کریں گی۔ اس نئے نظام کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں تیل اور گیس کے تاجروں نے دیکھا کہ ان کے سیٹلمنٹ کے اخراجات 75% کم ہو گئے۔ چین کی ڈیجیٹل کرنسی کو ایک اور ٹیکنیکل برتری حاصل ہے۔ ڈیجیٹل یہ جو کرنسی ہے چائنا کی، یہ بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کرتی ہے، قابل سراغ ہے، ہر چیز سب کے سامنے ہے، یہ آٹومیٹک طور پر منی لانڈرنگ کو روکتی ہے، اس کے جو روکنے کے اصول ہیں انہیں نافذ کرتی ہے۔ چین کا نظام انٹرنیشنل مارکیٹ میں نئے معیار قائم کر رہا ہے اور ایک نیا ریگولیٹری فریم ورک لے آیا ہے جو سوئفٹ سسٹم سے مختلف ہے۔ البتہ چین کے نظام کو استعمال کرنے والے ملکوں کے لیے کچھ خطرات بھی ہیں۔ سب سے بڑا خطرہ تو یہ ہے کہ نظام جو ہے امریکہ کے غلبے کو چیلنج کرتا ہے، اس لیے امریکہ چائنا کے نظام کو استعمال کرنے والے ملکوں پر پابندیاں یا جرمانے عائد کر سکتا ہے۔ ابھی تک نہیں کیا لیکن کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرہ ٹیکنالوجی سے متعلق ہے۔ چین کا نظام جو بلاک چین ٹیکنالوجی استعمال کرتا ہے، یعنی لین دین کا کھاتا اور لیجر سب کے سامنے ہے، اسے کوئی مرکزی بینک نہیں چلاتا بلکہ بلاک چین ٹیکنالوجی کے تحت وہ چلایا جاتا ہے، تو اس میں رسک یہ ہے کہ سافٹ ویئر میں کوئی وائرس یا رخنہ پیدا کیا جا سکتا ہے۔ گو اس کا امکان بہت کم ہے لیکن بہرحال موجود ہے۔ تیسرا رسک یہ ہے کہ چائنا کا ڈیجیٹل RMB نظام فی الحال سوئفٹ سسٹم سے جڑا ہوا نہیں ہے۔ دونوں کے قانونی ڈھانچے اور قواعد و ضوابط مختلف ہیں۔ چائنا کی ڈیجیٹل کرنسی ایک خاموش مالیاتی انقلاب تو ہے، لیکن یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکی ڈالر کی عالمی کرنسی کی حیثیت کمزور ہو گئی ہے۔ اب بھی دنیا میں عالمی کرنسیوں کی تجارت ہو اور دیگر عالمی تجارت کی جو بڑی کرنسی ہے وہ امریکی ڈالر ہی، اس وقت بھی دنیا میں 40 سے 50% عالمی تجارت امریکی ڈالر اور یورو میں ہوتی ہے۔ عالمی قرضوں کا 70% امریکی ڈالر میں ہے جبکہ 20% یورو میں۔ دنیا بھر کے ملکوں کے پاس تقریباً 13,000 ارب ڈالر کے فورن کرنسی ریزروز ہیں، جن میں سے 56% ذخائر اب بھی امریکی ڈالر کی شکل میں ہیں۔ جون 2025 کے اعداد و شمار کے مطابق سوئفٹ سسٹم میں جو ادائیگیاں ہوئیں ان میں امریکی ڈالر کا شیئر 48% تھا، یعنی نصف تقریباً، یورو کا 24% تھا، جبکہ چین کے یوان کا صرف 3%۔ یہ درست ہے کہ عالمی معیشت میں چائنا کی کرنسی کی ویلیو بتدریج بڑھتی جا رہی ہے اور اس کا شیئر بڑھ رہا ہے، جبکہ امریکی ڈالر کا شیئر بعض معاملات میں پہلے کی نسبت کچھ کم ہو گیا ہے، لیکن امریکی ڈالر کی جڑیں بہت مضبوط ہیں۔ یورپ، جاپان ایسے ممالک امریکی ڈالر اور مالیاتی نظام کے مضبوط اتحادی ہیں۔ عالمی معیشت میں امریکی ڈالر کا غلبہ کم تو ہو رہا ہے لیکن ختم ہونے میں بہت وقت لگے گا، اور چین کی کرنسی کو امریکی ڈالر یا یورو کے برابر آنے میں بھی خاصا وقت لگے گا۔ شکریہ۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ اگلے ویلاگ کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔